کال کوٹری تہاڑ کی ان کال کوٹریوں میں اپنا انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک سٹارٹ کریں گے. آغا روح اللہ صاحب اور میاں الطاف صاحب, میں دونوں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن کیا مجھے یہ بتائیں ان کا فرض نہیں بنتا تھا ان 3 پارلیمنٹ سیشنز میں وہ اپنے ساتھی کی آواز اٹھائے؟ جب وہ اپنے ساتھی کی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, کل پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارہمولہ جو پارلیمانی حلقہ تھا وہاں سے چن کے آئے تھے انجینئر رشید صاحب جب وہ تہاڑ جیل کی کال کوٹری میں بند تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل چوتھا پارلیمنٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی بارہمولہ کے لوگوں کو بولنے کا پارلیمنٹ میں حق نہیں دیا گیا. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انجینئر رشید صاحب وہاں پہ ایز اے انجینئر رشید صاحب جائیں گے, بلکہ وہ وہاں پہ 18 کانسٹیٹوئنسیوں کو 18 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے اور 4 ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس چیز کو نظر میں رکھے کہ یہ 4 ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ 18 کانسٹیٹوئنسی 18 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, 5 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی آواز پارلیمنٹ میں اٹھا سکے. اور اسی ضمن میں انجینئر رشید صاحب نے تہاڑ کی کال کوٹریوں میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ کل انشاءاللہ الرحمن 31 جنوری 2025 کو 10 بجے کال کوٹری تہاڑ کی ان کال کوٹریوں میں اپنا انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک سٹارٹ کریں گے. اور ان سولیڈیٹری ود انجینئر رشید صاحب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, جو ہم بھی پارٹی کے کارکنان ہیں ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کل ان کے ساتھ سولیڈیٹری میں کھڑا رہیں گے. ہم آج شری نگر میں ہیں تو ہم کل لال چوک میں ان کے ساتھ ہنگر اسٹرائک پہ جائیں گے, اور جموں میں ہمارے جو ہم نے وہاں پہ بھی پرمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اور دلی میں بھی, کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ اپنے ہمارے کارکنان ہیں. اور ہم تمام جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر یعنی کشمیر پروونس سے ہمارے 2 اور پارلیمنٹ ممبر ہیں, آغا روح اللہ صاحب اور میاں الطاف صاحب. میں دونوں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن کیا مجھے یہ بتائیں ان کا فرض نہیں بنتا تھا ان 3 پارلیمنٹ سیشنز میں وہ اپنے ساتھی کی آواز اٹھائے؟ جب وہ اپنے ساتھی کی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی بات کریں گے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر کچھ بھی وہ اپنے لوگوں کے ہت میں کرتے ہیں, لیکن ان کا پہلا بنیادی فرض بنتا ہے کہ 18 لاکھ لوگ نارتھ کشمیر کے ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی آواز کب گونجے گی پارلیمنٹ میں. کیا یہ آغا روح اللہ صاحب کا, کیا یہ میاں الطاف صاحب کا حق نہیں بنتا تھا, فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ بات کریں ان کے لیے وہاں پہ؟ اس لیے میری گزارش ہے ان سے بھی کہ کل جب وہ بجٹ سیشن اٹینڈ کرنے جائیں گے, کیونکہ آج آنریبل کورٹ کے سامنے, آنریبل ہائی کورٹ دلی کے سامنے بہت انٹرم اینڈ ریگولر میٹرز تھے انجینئر صاحب کے, بٹ انفارچونیٹلی کچھ فائنل ڈیسیجن نہیں آ پایا آج. لیکن میں امید دیٹ مینس سمپلی کہ انجینئر رشید صاحب کل پارلیمنٹ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے. دیٹس وائی آئی ایکسپیکٹ آغا روح اللہ صاحب اینڈ میاں الطاف صاحب ول ریز وائس, وہ کل فلیگس اور بینرز کے ساتھ پارلیمنٹ میں گھسیں گے کہ ریلیز انجینئر رشید صاحب, ریلیز وائس آف پیپل آف نارتھ کشمیر جہاں سے وہ چن کے گئے. اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ انجینئر رشید صاحب کو اکیلے بند نہیں رکھ رہے ہیں, آپ ان 18 لاکھ لوگوں کو تہاڑ جیل میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ ان 5 لاکھ ووٹوں کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا تھا تاکہ یہ ہماری زبان بنے پارلیمانی ہند میں. لیکن انفارچونیٹلی آج کتنے مہینے ہو گئے ان کو نہیں چھوڑا گیا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل ہی کرتا ہوں, اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکیں, وی بلیو ان جوڈیشری, ہمیں پورا یقین ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے, بیکاز اپوزیشن پرمیشن وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہم اسی امید کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی آواز اٹھا سکے پارلیمنٹ میں. آج آپ دیکھیے, وی آر یونین ٹیریٹری, وی آر ناٹ اسٹیٹ, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی تھی آج, لیکن ہمارا 90% ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہوتا ہے, یونین گورنمنٹ سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 100 دن اس ڈیوٹی گورنمنٹ کے کمپلیٹ ہوئے, لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کس طرح کا رونا وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, ہماری تجوری خالی ہے, ہمارا وہ ہے, ہمارا یہ. دیٹس وائی انجینئر رشید ڈیزروز ٹو بی ان دا پارلیمنٹ. اور آئی ایکسپیکٹ اینڈ آئی بلیو کہ ڈیفینیٹلی یہ جو پارلیمنٹ کا امپورٹنٹ سیشن ہے انجینئر رشید صاحب کو الاؤ کیا جائے گا, اور
ہم کل انشاءاللہ الرحمن ان کی سولیڈیٹی میں وہ کل تہاڑ کی کال کوٹری میں اپنا انڈیفینٹ ہنگر سٹرائک سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ان کے کارکنان، اس پارٹی کے کارکنان اور بحیثیت ووٹر، کیونکہ ہم نے بھی ووٹ دیا ہے، بحیثیت سٹیزن آف دس ٹیریٹری، کہ ہم یہ فیصلہ لیا کہ ہم بھی کل ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم اگر آپ میں سے بھی، عام لوگوں میں سے بھی کوئی جوائن کرنا چاہے گا تو ہمارے ساتھ جوائن کر سکتا ہے سری نگر میں، اور میری امید یہی ہے کہ جناب جو ہمارے ابھی منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس یونین ٹیریٹری کے، وہ بھی جناب آواز اٹھائیں گے۔ جناب جب آپ پارلیمنٹ ممبر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کبھی ان لوگوں کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں کو ایلیگیشن ہی الٹی لگی ہے رائٹ فرام دا بگننگ۔ دیٹس وائی آپ کا پہلا فرض بنتا ہے آپ پہلے آواز اٹھائیے ایک منتخب ممبر پارلیمنٹ کے لیے، بعد میں آپ باقیوں کی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ہمت نہیں کرتے ہیں ایک منتخب پارلیمنٹ ممبر کی آواز اٹھانے کے لیے تو مجھے تو وہ تو پھر ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ ان لوگوں کی کریں گے جن کو ہمیشہ حریت کی نظر سے دیکھا گیا، جن کو ہمیشہ سیپریٹسٹ کی نظر سے دیکھا گیا۔ دیٹس وائی کہ میں امید کرتا ہوں کہ دے ول آلسو پریشرائز گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ انجینئر رشید صاحب ول کم آؤٹ آف تہاڑ جیل اینڈ ہی ول ریپرزینٹ ہز پیپل، ناٹ اونلی نارتھ کشمیر بلکہ پورا کشمیر، کیونکہ کشمیر کے ہر خطے میں انہوں نے اسمبلی میں ریسنٹلی ووٹ لیا ہے، لوگوں نے ان پہ ایک بہت بڑا اعتماد جتایا۔ میں یہی کہتا ہوں آج بھی آخری اپیل میں سری سنتو اکسیریز لنتو ادنا رائے کہن گاؤں یہ ہمارا ہو چکا ہے۔ وی ہیو بین کنورٹڈ فرام اے مطلب فل فلیجڈ آٹونومس اسٹیٹ ٹو اے یونین ٹری۔ دیٹس وائی کہ آج ہم سب کو ملنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انجینئر رشید صاحب کو انشاءاللہ الرحمن جلد سے جلد رہا کیا جائے گا۔ باقی شکریہ۔